کی ایک اور بڑی زبردست سی خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ کہ چائنا نے مصنوعی لڑکیاں تیار کر لی ہیں۔ وہ بھائی جو کنوارے رہ گئے تھے اور جو رنڈوے تھے اور جو سوچ رہے تھے یار کیا ہوگا، ہم ایسے کنوارے بیٹھے کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو رشتہ نہیں ملتا، تو جی چائنا نے مصنوعی لڑکیاں تیار کر لی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ مسلمان ان کو قبول کریں گے کہ نہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے چائنا نے لڑکیاں تیار کر لی ہیں۔ اب ان سے لوگ شادیاں بھی کر رہے ہیں دنیا میں۔ اب پاکستانی تو کسی سے پیچھے نہیں ہے، یہ تو بس ان کے تو یہ تو سائنسدان ہے بھائی، ہر شخص پاکستانی ایک سائنسدان ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا جگاڑ پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہاں ایجاز کی ماں ہے ضرورت۔ یہاں پہ سارے شخص کوئی نہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا توڑ کیسے نکالا جائے، ہر معاملے میں ہر چیز میں وہ توڑ سوچتے ہیں پاکستانی۔ یار یہ تالا نہیں کھل رہا، سوئی کے ساتھ کھولیں۔ کبھی وہ جو بس کیا آپ کو بتائیں، کوئی مختلف قسم کے تجربے کرتے ہیں، بہت سارے تجربے کرتے ہیں۔ وہ کیسٹ ہوتی تھی نا جو ٹیپ میں چلتی تھی، ٹیپ ریکارڈر میں، وہ اگر صاف نہیں چلتے اس پہ تھوک لگا دیتے تھے، اس طرح کر کے پھر اس کو لگا دیتے تھے۔ وہ جو اپنا وی سی آر کی جو فلم تھی وہ صاف نہیں آتی تو نوٹ نکالتے، اس کا رولا سا ایک ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں، اس پہ رگڑتے اور پھر چلاتے، جی زبردست ہو گئی جی۔ اس طرح بڑے جگاڑ کرتے ہیں۔ تو آپ پاکستان میں جگاڑ کے علاوہ آپ چائنا نے لڑکیاں بیچ دی ہیں، وہ بیچ رہے ہیں، پاکستان میں بھی آئیں گی۔ آپ پاکستانی کیسے لیتے ہیں؟ دو بھائی ایک لیتے ہیں، پورا محلہ ایک لیتا ہے کہ مصنوعی لڑکی ہے، یا کیا کرتے ہیں اس کا نکاح کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ یہ تو دنیا میں جو کچھ ہو پاکستان میں ایک عجیب ہوگا۔ منگوانے کے لیے کتنے پیسوں کی ملے گی، کہاں سے ملے گی، کب آ رہی ہے، کتنے کی ملے گی، کون لے گا، پہلے دلچسپ ویڈیو ہے سر، آپ سرچ کریں، دیکھیں، نیٹ پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ کیا آپ اس بارے میں کوئی سوچ رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔